دیکھیں جناب امیر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں عید کے سلسلے میں. مولا فرماتے ہیں انما ہوا عید لمن قبل اللہ صیامہ، بے شک یہ روز، فرماتے ہیں کہ یہ روز یعنی روز عید اس کے لیے عید کا دن ہے، اس انسان کے لیے عید کا دن ہے کہ جس کا روزہ اللہ نے قبول کر لیا. واہ سبحان اللہ. جس کے روزوں کو اللہ نے، اس 30 دن کی بھوک اور پیاس کو اللہ نے قبول کر لیا. اللہ وَشَكَرَ قِيَامَهُ، اور فرماتے ہیں کہ یہ عید ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی شب بیداری، راتوں میں جاگ جاگ کر جو اللہ کو سجدے کر رہا تھا وہ شب بیداری اللہ نے قبول کر لی. اللہ اکبر. اور فرما رہے ہیں عید ان کے لیے کھلا ہوا پیغام ہے جناب امیر کا کہ عید ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے روزہ رکھا، جنہوں نے راتوں میں جاگ کر پروردگار کی عبادت کی اور امر پروردگار پر عمل کرتے رہے، حکم پروردگار پر زندگی گزارتے رہے. پھر میں آپ کی خدمت میں آگے بڑھوں کہ جناب امیر کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور میں ایک مستقل جو جناب امیر سے منسوب ہے کچھ اشعار ہیں، جناب امیر کے کچھ اشعار ہیں جس میں بے پناہ نصیحت ہے عید کے حوالے سے، میں اسے عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں کیا فرماتے ہیں جناب امیر اشعار میں، فرماتے ہیں لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کے لیے ہرگز نہیں ہے جس نے صرف نئے لباس پہنے. ہمارے ہاں نئے لباس پہننے کو عید سمجھا جاتا ہے، وہ فرما رہے ہیں سوئیاں کھانے کو عید سمجھا جاتا ہے. ہاں لیکن دیکھیں میرے عزیزوں، دیکھنے والے تمام عزیزان سے میں گزارش کروں گا، ہمارے ہاں تو مرکز ہی یہی ہے، یا تو ہمارے لیے درسگاہ معصومین کی سیرت ہے یا کربلا ہے، اور کربلا میں بھی معصومین کی سیرت ہی ہے. اور فرمائیں کہ یا تو خوشی میں، اگر ہم خوشی میں اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں تب بھی ہمارے لیے اہل بیت ہیں، غم میں بھی اگر ہم اپنا آئیڈیل تلاش کرنا چاہتے ہیں تب بھی اس کا مرکز کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام ہے. تو دیکھیں کہ ہمیں کس طریقے سے عید منانی ہے. مولا فرماتے ہیں اپنے اشعار میں لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید، عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے صرف نئے لباس پہنے، عید تو اس کے لیے ہے جو خوف خدا سے وعدوں کو پورا کرتا رہا. اللہ اکبر. عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ لباس زیب تن کر لیا، بلکہ عید تو ان کی ہے جو اللہ کے خوف سے، اس کے پکڑ سے، اس کی گرفت سے ڈرتے رہے، جو اللہ سے خوف زدہ رہتے ہیں، عید ان کے لیے ہے. پھر مولا کیا فرماتے ہیں، غور طلب بات ہے، فرماتے ہیں لیس العید لمن تبخر بالعود. اللہ اکبر. فرماتے عید ان کے لیے نہیں ہے جنہوں نے آج عمدہ خوشبو لگایا، پرفیوم لگایا. واہ 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 سبحان اللہ. آج کے دن جو روز عید ہے، مولا فرماتے عید ان کے لیے نہیں ہے جنہوں نے اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کر لیا. پھر عید کس کے لیے ہے؟ فرماتے انما العید لمن تاب ولا یعود. اللہ اکبر. بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے اپنے گناہوں کی توبہ کی اور پھر اس پر قائم رہے. کس پر؟ توبہ پہ قائم رہے. جو اپنے گناہوں کی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور اسی توبہ پر قائم رہے، توبہ پر قائم رہے، عید ان کے لیے ہے. پھر مولا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لیس العید لمن نصب القدور. عید ان کی ہے، ان کی نہیں، عید ان کے لیے نہیں ہے جنہوں نے عمدہ کھانوں کی ڈشیں پکائیں، عمدہ کھانوں سے اپنے ڈائننگ ٹیبل کو سجایا، لنچ ٹیبل کو سجایا. اور فرما رہے ہیں آپ، عید ان کی نہیں ہے جنہوں نے اس دن، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اچھے اچھے پکوان پکا لو، عید آ گئی. ہمارے یہاں کوئی بھی تہوار جو ہے منایا جاتا ہے اچھے اچھے پکوان بنا لو. نہیں میرے عزیزوں، دیکھنے والوں سے عرض کروں کہ نہیں، مومنین مومنات، میرے بھائی بہن جو بھی دیکھ رہے ہیں، جناب امیر کیا فرماتے ہیں. دیکھیے تہوار کے دن، خوشی کے دن اچھے پکوان پکانا اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ان تمام لوازمات پر بھی غور فرمانا جس کے لیے معصومین نے ارشادات فرمائے ہیں اور پیغامات دیے ہیں. کیا فرماتے ہیں مولا کہ لیس العید لمن نصب القدور. عید ان کے لیے نہیں ہے کہ جنہوں نے صرف عمدہ کھانے پکا لیے، ڈشیں تیار کر دیں. پھر کس کے لیے ہے؟ انما العید لمن سعد بالمقدور. فرماتے بلکہ عید ان کی ہے جنہوں نے حتی الامکان سعادت حاصل کی اور نیک بننے کی کوشش کی. واہ سبحان اللہ. اور فرما رہے ہیں عید کس کی؟ عید اس کی نہیں جو عمدہ کھانے پکا لے، عمدہ کھانے کھا لے. عید ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے
اپنی طاقت بھر، اپنی حیثیت بھر ہاں ہاں اپنے نفس پر کنٹرول کیا، سعادت اور کامیابی کو حاصل کیا اور نیک بننے کی کوشش کی، سعی کی، جی راہ راست پانے کی کوشش کی۔ عید ان کے لیے ہے۔ چلتے ہیں پھر دیکھیں مولا کیا فرماتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، واہ واہ عید ان کے لیے نہیں ہے جنہوں نے دنیاوی زیب و زینت اختیار کی، واہ جنہوں نے دنیاوی زیب و زینت اختیار کی، یعنی اپنے آپ کو دنیاوی تمام چیزوں سے سجا لیا۔ ہاں ہاں دنیاوی چیزوں سے اپنے آپ کو سجا لینے کا نام عید نہیں ہے، اور ان کے لیے جو اپنے آپ کو سجا رہے ہیں ان کے لیے بھی عید نہیں ہے۔ پھر کس کے لیے؟ فرماتے انما العید لمن تزود بزاد التقوی، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، عید تو ان کی ہے جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا واہ واہ اور اسے اپنا توشہ بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلی بات کیا کہی مولا نے کہ عید ان کے لیے نہیں ہے جنہوں نے دنیاوی چیزوں سے اپنے آپ کو سجا لیا، عید تو ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کا زیور پہن لیا، جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے اپنے آپ کو مزین کیا، سجایا، اور اسی تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا کیا بنایا؟ توشہ بنایا، اپنا ساتھی بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ پھر مولا کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، فرماتے ہیں لیس العید لمن رکب المطایا، فرماتے ہیں عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ سواریوں پر اور گاڑیوں پر سواری کی۔ واہ واہ اچھی سواریوں پر بیٹھ جانے کا نام عید نہیں ہے۔ واہ عید ان کے لیے نہیں ہے جنہوں نے عمدہ سواری کی یا عمدہ سواری پر بیٹھ گئے۔ پھر کس کے لیے ہے؟ فرماتے ہیں انما العید لمن ترک الخطایا، اللہ اکبر، بلکہ عید تو ان کے لیے ہے جنہوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ واہ واہ عید ان کے لیے ہے جنہوں نے معصیت کا راستہ چھوڑا، گناہوں کو ترک کر دیا، عید ان کے لیے ہے۔ پھر کیا مولا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں لیس العید لمن بسط البساط، واہ بساطا، مولا فرماتے ہیں عید ان کی نہیں جنہوں نے اعلیٰ درجہ فرش سے اپنے مکانوں کو آراستہ کیا۔ واہ عید ان کے لیے نہیں ہے جنہوں نے اپنے گھر کے فرش کو بہترین ٹائلز لگا دی، ماربل لگا دیا، ایسا ماربل لگا دیا کہ خود وہ شیشے کی طرح جھلک رہا ہے، چہرے نظر نہیں، ایسوں کے لیے عید نہیں ہے۔ پھر کس کے لیے عید ہے؟ فرماتے ہیں انما العید لمن جاوز الصراط، واہ بلکہ عید تو ان کے لیے ہے جو پل صراط سے کامیابی کے ساتھ گزر گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ عید ان کے لیے ہے جو پل صراط کی جانب مائل ہیں، توجہ رکھتے ہیں۔ وہاں کیسے گزرا جائے گا؟ یہاں قیمتی فرش بنا کے تو کوئی گزر جائے گا، وہاں کیسے؟ اس کے لیے فکر ہونی چاہیے۔ ہاں اب آپ غور فرمائیں کہ میں یہاں پہ رک کے قصیدہ تو جو یہ تھا اشعار تو پورے ہو گئے، میں جناب امیر کا ایک بہت ہی مشہور زمانہ میں قول پیش کرنا چاہوں گا۔ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا عید کیا ہے اور کس کے لیے عید ہے؟ امام نے فرمایا کہ مومنوں کے لیے۔ ہم تو انتظار میں رہتے ہیں کہ 11 مہینہ کیسے گزرے، رمضان کا 1 مہینہ گزرے تو عید آئے نا۔ دیکھیں مولا کی نگاہ میں، معصومین کی سیرت میں عید کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ کوئی خطا اور گناہ نہ کرے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہر وہ دن مومن کے لیے عید ہے۔ واہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہر وہ دن مومن کے لیے عید ہے جس دن اس سے کوئی خطا اور کوئی گناہ نہ ہو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ پروردگار ہمیں بھی اور دیکھنے والوں سب کو توفیق دے کہ سب گناہوں سے محفوظ رہیں۔